اگر آپ اچھی سے دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ کا عمل اس کا متناسب نہیں ہے تو دو نتیجے ہوں گے. پہلا نتیجہ یہ کہ دعوت آپ کی غیر مؤثر ہو جائے گی. دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ دعوت بدنام ہو جائے گی. لہذا آپ کا اپنا عمل درست ہونا چاہیے لازماً. وہی دلیل بنے گا, وہی در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے اصل طاقت فراہم کرے گا. وعمل صالحا یہ شرط لازم ہے. البتہ اس میں ایک نقطہ ہے وہ سمجھ لیجئے. ظاہر بات ہے کہ انسان کامل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوئی خامی تو رہ جائے گی, کامل تو نہیں ہوگی. تو اس احساس کی شدت ایسی نہ ہو جائے کہ اپنی کسی اس طرح کی کمی کی وجہ سے دعوت روک دے. یہ غلط ہے. اس سے تو شیطان کا کام بن گیا, دین کو نقصان پہنچا. لہذا یہ ذرا باریک راستہ ہے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہ قیامت میں حشر میں جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ایسی دنیا میں ایکسٹریمز کے مابین جب آتا آدمی نقطۂ عدل پر آتا ہے, اعتدال پر, درمیانی راستہ وہ بڑا باریک ہوتا ہے. اگر اس وجہ سے آپ ان کا رکنا نہیں چاہیے. اگر آپ میں کوتاہی بھی ہے دعوت حق دیتے رہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں, جو عمل کر سکتے ہیں اس بات پر کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. دیکھو تم دیکھا کرو کہ کیا کہا گیا ہے, اس پر غور کرو. یہ نہ دیکھو کس نے کہا. کوئی آدمی جو اچھا نہیں ہے آپ کو ہیرا دے رہا ہو تو ہیرا آپ دینے سے انکاری کرے گا. لہذا تم یہ دیکھو جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اچھی ہے اس کو قبول کرو. انظروا الی ما قال, دیکھا کرو کہ اس نے کہا کیا ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے اچھی ہے بری بات ہے. ولا تنظروا الی من قال, ادھر مت دیکھا کرو. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو کوئی کمی ہو. تو اب یہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک تو یہ کہ مثبت طور پر تو لازم ہے یہ ہونا یہ چاہیے آپ کا عمل درست, موٹے موٹے اعمال کو درست ہو. حرام چیزوں سے تو آپ نے اجتناب کر لیا ہو, ٹھیک ہے. کسی مکروہ تنزیہی کسی کام کے اندر اگر آپ مصروف ہیں, چلیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, صغائر ہیں, وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں, خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. کامل انسان کبھی نہیں ہوگا. لہذا ایسا نہ ہو کہ شدت ہو آپ کو کہ میرے دامن پر تو یہ دھبے موجود ہیں, اور یہ اسی کو زیادہ ہوگا جس کے اندر زیادہ نیکی پیدا ہو جائے گا, جس میں اپنے اندر زیادہ تقویٰ ہوگا, اس پر اپنی خامیاں کوتاہیاں زیادہ نمایاں ہو جائیں گی, اور اس کی وجہ سے وہ دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ کا کام روک دے تو یہ نقصان دہ بات ہے. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیتا رہے تو یہ اور کو سجیشن کے درجے میں خود اس کے لیے مفید ہو جائے کہ انسان سوچے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے. بہرحال ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دوسری شرط ہے. اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس کی کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ تواضع ہے. میں کوئی اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھتا. ہاں مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں. جتنا آدمی اونچا ہو اتنا ہی سر جھکائے. جیسے کہ بہترین مثال جو ہے شیخ سعدی دیتے ہیں کہ درخت کے اوپر جب پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے پھل لگا دیے تمہارے جسم میں, تمہارے وجود میں, تو جھکو, اکڑو نہیں, جھکنا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے درس میں بھی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تو یہ شیخی خوری نہ ہو جائے, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے. یہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے مجھے کوئی توفیق دے دی ہے کسی برائی سے بچنے کی, اور میں کسی اور اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں اس برائی میں ملوث, تو ایک احساس ہوتا ہے میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے. یہ نہیں, یہ پیدا ہوا آپ کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. برائی سے نفرت کریں, برے سے نفرت نہ کریں. برا تو مریض ہے, مریض سے کبھی نفرت نہیں کی جاتی.
مریض سے کبھی ناراض نہیں ہوتی. مریض جو ہے تو مریض سے اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیجیے. تو مرض سے جنگ ہے، مریض سے جنگ نہیں ہے. مریض کے ساتھ تو آپ کی خیر خواہی ہے، آپ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شفائے عاجلہ کاملہ حاصل ہو جائے. اس اعتبار سے ذرا بھی اپنے اندر اگر گھمنڈ پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، اگر زوم پیدا ہو گیا، عجب پیدا ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، تین چیزیں ہیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی. ہلاک کرنے والی چیزوں میں آپ نے شمار کرایا فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ، نفس کی خواہش جس کی پیروی کر لی جائے. نفس نے کہا یہ کرو، تم نے کرنے لگ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام. هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ، اور مال کی حرص جو ہے تمہارے دل میں، اگر تم اس کی پیروی کرتے ہو، اسی کے پیچھے لگتے ہو، تو یہ بھی ہلاک کرنے والی. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، تیسری مہلکات میں سے کیا شے ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اعجاب المرء بنفسه، اور فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ جو ہے شدید ترین ہے، سخت ترین ہے. یہ ان تمام مہلکات میں هَوًى مُتَّبَعٌ سے بھی زیادہ شدید اور شُحٌّ مُطَاعٌ سے بھی زیادہ شدید. اعجاب المرء بنفسه وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میرے اندر بھی کوتاہیاں ہیں. بھائی یہ جو آپ کے اندر یہ معاملہ ہے، ذرا اس کی اصلاح کر لیجیے. آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عمدہ کا کردار ہے، یہ ایک داغ ہے، دھمبا ہے، گولی ہے. پھر یہ کہ یہ بات کہی جائے، تنہائی میں کہی جائے، اکیلے میں کہی جائے، پبلک میں ڈنکا نہ پیٹا جائے، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، جس سے اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہو. عزت نفس جو ہے وہ انسان کی مجروح ہوتی ہے کہ اس نے مجھے پبلک کے اندر جو ہے ذلیل کر دیا، تو اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا. اسے بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلوا باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن کس طرح سے؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت، واعظ حسنہ. اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو. دوسرا اس کے اندر ایک اور مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے فرقے واریت سے بچنا. کوئی صالح آدمی، کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی داعی اللہ، وہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے فرقہ علیحدہ بنا، یہ بڑی تباہی ہے. قال اننی من المسلمین، ہم بھی مسلمان ہیں. بس جماعت ایک مختلف ہے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک کام کے لیے جمع ہو جائیں، وہ جماعت ہے. فرقہ ایک مختلف ہے، وہ نسلاً منتقل ہوتا ہے. فلاں فرقے کے باپ ہے تو فلاں اسی کا بیٹا ہو جائے گا. جماعت میں آدمی شریک ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اپنے سمجھ سے، اپنے فہم سے، کسی مقصد کے خاطر، کسی نصر عین کے لیے اس کا اپنا چوائس ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن تفرقہ جو ہے، ولا تفرقوا، فرقہ جو ہے، فرقے بازی، فرقہ پرستی، نیا فرقہ بنا دینا، نیا نام رکھ لینا اپنے لیے نہیں. قال اننی من المسلمین، سورہ حج میں فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اے مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی. قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہے، اور اس سے پہلے امت مسلمۃ. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی پروردگار ہماری اس اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی، اور ان میں ہی اپنا ایک رسول اٹھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تیری کتاب کی آیات پڑھ کے سنائے اور کتاب کی تعلیم دی اور حکمت دے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے.